وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ معزز سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کی ادائیگی میں اکثر لوگ مسٹیک کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واو ہے اور واو کے اوپر ہے حمزہ۔ یہاں پر جب ہم نے وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں حمزہ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کیونکہ حمزہ کے اوپر ہے پیش اور اس کے بعد الف بھی ہے، تو کیا حمزہ کو یہاں پر ہم نے کھینچ کر ادا کرنا ہے یا پھر یہاں پر اس حمزہ کو ساکن کر دیا جائے گا۔ اب دوسری جگہ پر دیکھیں، اب یہاں پر جو آپ لوگ لفظ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی وقف کی علامت ہے، یہاں بھی واو ہے اور واو کے بعد ہے الف، اور واو کے اوپر ہے حمزہ اور حمزہ کے اوپر ہے دو زبر۔ تو یہاں پر اس حمزہ کی ادائیگی ہم نے کس طرح سے کرنی ہے، یہاں پر بھی حمزہ کو ساکن کریں گے یا پھر حمزہ کے اوپر ایک حرکت کو پڑھیں گے یا پھر دو حرکات کو پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ تو آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کو سیکھنا ہے، تاکہ آپ لوگ جب بھی ان الفاظ کو تلاوت کریں تو آپ درست طریقے کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کر سکیں۔ تو چلیں آئیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ پارہ کا نام اور سورہ کا نام ضرور نوٹ کر لیں، تاکہ آپ لوگ ان مشکل الفاظ کو بآسانی تلاش کر سکیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 22 وَمَن يَقْنُتْ اور سورۃ الفاطر ہے، جو قرآن مجید کی 35 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، نون کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے اور یہاں نون مشدد پر غنہ بھی کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ، وَالدَّوَابِّ، یہ لفظ بھی کافی مشکل ہے، اس لفظ کے بھی ہجے کرنا سیکھ لیں۔ واؤ کو دال مشدد کے ساتھ ملائیں گے، واؤ دال زبر ود، دال زبر دا، ود، واؤ الف با مد زبر واب، واؤ کو کھینچتے ہوئے با مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ والدواب، با زیر بی، والدواب، والانعام، والانعام مختلف الوانه، مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله، انما يخشى الله من عباده العلماء۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامت وقف دیکھ رہے ہیں۔ وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے حمزہ کو ساکن کر دینا ہے۔ اب ہم نے حمزہ کے بعد والے الف کو نہیں دیکھنا کہ یہاں پر الف ہے تو اس حمزہ کو الف کی وجہ سے کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ حمزہ کے اوپر کون سی حرکت ہے، تو حمزہ کے اوپر ہے پیش، تو اگر آخری حرف پر زبر زیر یا پھر پیش ہوگی تو ہم اس کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے۔ تو یہاں حمزہ کو بھی ساکن کر دیا جائے گا، میم کو کھڑی زبر اور مد کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ من عباده العلماء، من عباده العلماء، ان اللہ عزیز غفور۔ اسی طرح یہاں پر آپ لوگ سورۃ الفاطر اور اس کی آیت نمبر 33 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ اس لفظ کو پڑھنا سیکھیں گے۔ جنات عدن، نون کو یا مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے اس طرح سے ادا کریں گے، نون یا دو زیر نی، جنات عدن يدخلونها، يدخلونها يحلون فيها، يحلون فيها
من أساور من ذهب من أساور من ذهب ولؤلؤا. اب یہاں پر ہم نے حمزہ کو ساکن نہیں کرنا بلکہ حمزہ کے اوپر ایک زبر ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. اگر ہم نے کسی بھی لفظ پر وقف کرنا ہو اور اس کا آخری حرف جو ہے اس کے اوپر دو زبر ہوں تو وہاں پر ہم نے حرف کو نہیں دیکھنا کہ کون سا حرف ہے، دو حرکات کو دیکھیں گے اور وقف کی صورت میں وہاں پر ایک حرکت کو ادا کریں گے اور اس کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. جیسے ہم یہاں پر اس حمزہ کو ادا کریں گے، حمزہ الف زبر آ ولؤلؤا من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. اب یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے را کو ساکن کر دینا ہے اور اس نون قطنی کو ادا نہیں کریں گے. وقف کی صورت میں اس لفظ کو اس طرح سے ادا کریں گے الذی، کیونکہ یہاں پر ہم نے آیت کے مکمل ہونے پر وقف کر دیا ہے. لیکن اگر ہم نے اس آیت کے مکمل ہونے پر وقف نہیں کیا تو پھر ہم نے نون قطنی کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملانا ہے اور را کو اپنی حرکت یعنی پیش کے ساتھ ادا کرنا ہے. ان ربنا لغفور شکور الذی ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضلہ. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.